لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہو اور پھر بھی وہ جہاد کو چھوڑ بیٹھے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا, کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف. جب دو چیزیں جب آ جائیں گی, دنیا کی محبت اور موت کا خوف, تو پھر مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے گا, اور جہاد چھوڑ بیٹھے گا تو اس کی تعداد کتنی بھی ہو جائے وہ سیلاب میں بہتے ہوئے تلکوں کی طرح. آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, گویا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی جو فرمائی تھی اس کا مظاہرہ ہمیں اپنی آنکھوں سے آج کے حالات پر نظر آ رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, میں صرف مایوس کرنے کی بات نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں مایوسی کا درس نہیں دیا. آپ نے ہمیں امیدیں دلائی. آپ نے ہمیں جب وعدہ کیا ہے, اور جو وعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آج کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو پہلی امتوں کی طرح کا خیر القرون والا زمانہ ہو. فرمایا مثل امتی کا مثل البطر, میری امت کی مثال بارش کسی ہے, لا یدرا اولہ خیر ام آخر, یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہتر تھا یا آخری والا حصہ زیادہ بہتر ہوگا. تو وہ وقت تو آنے والا ہے, آئے گا, ضرور آئے گا. اللہ کا وعدہ, اللہ کے رسول کا وعدہ, وہ وقت تو ضرور آئے گا جب خیر القرون کا دور لوٹے گا, جب پورے عالم پر اسلامی سربراہ ہوگا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ کوئی جتنا بھی اس کو برا سمجھے, لیکن وہ وقت آنے والا ہے, آنے والا ہے. ہم اس وقت کے آنے کے درمیان کے لوگ ہیں. یہ ہم بے شک ایک تاریک رات سے گزر رہے ہیں, لیکن تاریک رات میں بھی جو چراغ جلا دے گا, جو جس طرح کے چراغ جلا دے گا, وہ اس قافلے کا ساتھی بن جائے گا جو آخر القرون کے اندر اول القرون کی یاد دلانے والا ہے. اگر ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں, اگر ہم سے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے اس کو پورا کرتے رہیں, تو ہم چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں, چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں, یہ روشنی دیتے رہیں گے, یہ روشنی دیتے رہیں گے یہاں تک کہ صبح کا اجالا نمودار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے پاس اندھیرا نہیں اجالا ہے. لہذا اپنے کو کمزور نہ سمجھو, لا تہنوا ولا تحزنوا, کمزور نہ پڑو, غم نہ کرو. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم باقی مومن ہو گئے تم سر بلند ہو گئے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لہذا آج کے اعلامیے میں جو ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے پڑھ کر سنایا, اس میں الحمدللہ ایک واضح رائے عمل دی گئی مسلم حکمرانوں کو بھی, اور ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ کے سر پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے. پہلے اس کا ادراک تھا یا نہیں تھا, اب ادراک ہو جانا چاہیے, اور وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں. حکومتوں کے پاس ہزار راستے ہوتے, یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آج جا کر کوئی ایٹم میں حملہ کر دے, لیکن ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ جہاد ہمارا فریضہ ہے. ہمارے افواج کا جو موٹو ہے وہ تین چیزیں ہیں, ایمان, تقوی اور جہاد.
یہ موٹو ہے ہماری افواج کا. جب یہ موٹو ہے تو پھر پوچھو ان لوگوں سے جو جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ آج جہاد کا وقت ہے یا نہیں ہے. اگر اور آپ کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ واقعی جہاد کا وقت ہے تو آپ کے پاس جہاد کے لیے ہزار راستے ہیں. آپ نے وہ راستے مختلف راستے پر استعمال کیے ہیں. آپ نے بوسنیا میں استعمال کیے، آپ نے مختلف مقامات پر استعمال کیے. آپ کے پاس آج بھی راستے موجود ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے راستے ہو سکتے ہیں. لہذا ان کو اختیار کرنا آپ کا فریضہ ہے. یہ پوری قوم آپ سے منتظر ہے اس بات کی کہ آپ اس فریضے کو ادا کریں. اور دوسرے عالم اسلام کے مسلمانوں حکمرانوں کو بھی آج کا یہ اجتماع یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان مرتے ہوئے بچوں کا خوف کریں، ان مرتی ہوئی عورتوں کا، ان چلاتی ہوئی عورتوں کا، اس ڈاکٹر کا جو یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے. ڈاکٹر یہ پیغام دے رہا ہے کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے، ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا، تم نہیں آئے، اللہ حافظ. یہ پیغام ایک ڈاکٹر نے بھیجا ہے میرے پاس. تو میرے بھائیوں، کب تک ہم اس بے غیرتی کی زندگی گزاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی، ایمانی، حمید اور غیرت عطا فرمائے. اور آج جو اعلان کیا گیا ہے اس میں تمام قوم سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس موضوع کو مرنے نہیں دینا، اس کو زندہ رکھنا ہے. اور زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسرائیل کے حامیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں. ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ کمل بائیکاٹ. نعرہ تکبیر! بائیکاٹ! اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ! اسرائیلی مصنوعات ہی کا نہیں، اسرائیل کو مدد دینے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ. انشاءاللہ. اور جو اپنے دکانوں پر ایسی مصنوعات رکھے اس کا بھی بائیکاٹ انشاءاللہ. لیکن خوب سمجھ لو، کہ اسلام ہمارے پاس اعتدال کا دین ہے. یہ محض جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے والا دین نہیں ہے. یہ جذبات میں آ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا دین نہیں ہے. لہذا یہ پتھر مارنا، پتھر برسانا اور جا کر کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ شریعت میں حرام ہے. لہذا احتجاج کرو، بائیکاٹ کرو، مگر پرامن طریقے پر کرو. اس کے اندر کوئی بدامنی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کو متنبع کرو، ان کو آمادہ کرو کہ وہ اپنے فریضہ ادا کرے. یہ متنبع کرنا بھی پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. جو لوگ اس نام پر اپنی مسلمان حکومتوں سے لڑنے پر آمادہ ہے، جو ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کوئی قابل قبول طریقہ نہیں. ہم بارہا اس کا اعلان کر چکے ہیں. لہذا جو کچھ کرنا ہو وہ پرامن طریقے سے. ورنہ غزہ میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مسلمان ملکوں کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو مسلمان دکتر بتر ہو جائیں گے. لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب کچھ عرصے سے
ایک عجیب ہوا چلی ہے، وہ ہے علماء کرام کو قتل کرنے. جگہ جگہ بے مقصد کوئی ایک بے ضرر انسان کہیں اللہ کا نام لے رہا ہے، کسی مسجد میں اللہ کا نام لے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اور اچانک لوگ آتے ہیں اور اس کو فائرنگ کر کے شہید کر دیتے ہیں. ابھی متعدد ہمارے علماء کرام اس میں حال ہی میں شہید ہوئے. اور کل رمضان کے مہینے میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ جیسا عظیم ادارہ، اتنا بڑا عظیم ادارہ جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرا مادر علم، وہ اس مدرسے کے اندر گھس کر اس کی مسجد کے پاس جا کر وہاں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید کے بیٹے مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا. اور آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون تھا. اس کا سر بھی مل گیا، اس کے سب چیزیں مل گئی، لیکن پتہ نہیں چلتا. تو یہ بھی تو در حقیقت ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے. ہم جو فلسطین کے نام پر آواز اٹھاتے ہیں تو ہم سے یہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ تم بھی ہمارے نشانے پر ہو. لیکن ہماری حکومت اور ہماری ایجنسیاں، ان کو تو کم از کم اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جو لوگ اس سازش سے ملوث ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر گردار تک پہنچانا چاہیے. تو میرے بھائیوں، میری اس بات شاید کچھ زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن بات ایسی ہے کہ دل بے چین ہے.